کسی نے کہا اللہ یا اکبر اکبر اس طرح سے کہا تو پھر یہ اگر اس میں معنی فاسد ہو جائے گا تو جان بوجھ کر اگر کسی نے کہا تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نماز میں اس طرح سے جان بوجھ کر کہا اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں تو وہ شخص کافر ہے، اس کو توبہ لازم ہے۔ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے۔ اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ڈوبتی ہے اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے ہیں یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، لائٹ چلی گئی، پیچھے بہت تعداد ہے، بہت زیادہ لوگ۔ اب کسی شخص بیچ میں جو کھڑا ہوا اس نے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، وہ مکبر بن گیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، سب کی نماز جو اس کی تکبیر پر انتقالات کرے گا سب کی نماز گئی، ان کو دوبارہ سے دہرانا پڑے گی، سب کی نماز پوری۔ تو عموماً دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ وہ ہر ایک تکبیر مکبر بن جاتا ہے، وہاں سے بھی آواز آ رہی، وہاں سے بھی، وہاں سے بھی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے یہ مسائل سیکھے ہوئے ہیں فقط وہی مکبر بنے، باقی اس کے علاوہ خاموش۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی شخص کو۔ جس شخص نے رکوع امام صاحب کے ساتھ کیا تو اس شخص کو تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا فرض۔ دوسرا کیا تھا ہمارا؟ قیام۔ قیام کبھی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک نہ پہنچے، یعنی کہ قیام اتنا ہو کہ اگر کوئی فرض کسی کی مجبوری ہے یا کوئی ویسے بھی جو کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ برابر نہیں پہنچے گھٹنوں تک تو یہ قیام کی یہ کمی حد ہے، اور اس کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور پورا قیام یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا رہے۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، جب تک وہ قراءت کر رہا ہے تب تک اس پر وہ قیام جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض ہے، اگر جتنی قیام میں قراءت فرض ہے اتنا ہی اس کو قیام کرنا بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، بقدر واجب ہے، بقدر سنت ہے۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا حضور صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہیں ہوگی۔ کسی کو کوئی عذر نہیں تھا اور یہ تمام نمازیں جو بتائی ہیں جو فرض ہے جس میں قیام، اس نے بلا عذر شرعی بیٹھ کر فرض ادا کیے، وتر ادا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں ہے، ذرا سی تکلیف ہوئی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں تو تھوڑی سی تکلیف یہ مانع قیام نہیں ہے، قیام سے نہیں ہوتی۔ انسان باہر سے پورا چل کر آ رہے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، ماشاء اللہ آپ قیام پر قادر ہو، آپ چل کر آ رہے ہو، آپ قیام پر قادر ہو، آپ کھڑے ہو کر قیام کریں۔ آگے اس کا بیان ہے کہ کتنی دیر قیام کرنا لازمی ہے ایسے شخص کو۔ کھڑے ہونے سے محض کو تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ثابت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑا ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہو، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہو، یا چوتھائی ستر کھلتا ہو، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، اس میں اس کو زیادتی ہو جائے گی تو اس بنا پر وہ قیام نہیں کرتا۔ یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو پھر اب وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ کس صورت میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ کوئی زخم ہے، اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو زخم جو ہے
اور پڑھنے کا امکان ہے تو اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. یا پھر اگر ایسا زخم ہے یا ایسی تکلیف ہے کہ بیٹھ کر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تب بھی وہ شخص ایسا شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اگر عصا یعنی بیساکھی یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ ایسا شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں ہے تو پھر اب بیٹھ جائے. بعض لوگ معمولی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں. جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود، قیام پر قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہو ان کو لوٹانا فرض ہے. اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئی. ان سب کا لوٹانا فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی اجازت بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی. اب بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے شخص ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہونے کی قدرت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. صحیح سالم شخص ہے وہ اگر بیٹھ کر نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے. البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی. یہ جو آج کل رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں. ظہر کی جو نفل ہے سارے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ظہر کی جو نفل ہے وہ ہم نے بیٹھ کے پڑھی، اس لیے کہ شاید لوگ سمجھتے کہ بیٹھ کر ہی پڑھی جاتی ہے. تو ایسا نہیں، بیٹھ کر پڑھیں گے تو نصف ثواب ملے گا، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو حدیث کی روشنی میں اس کو دگنا ثواب دیا جائے گا، نصف کا دگنا پورا ثواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس میں بھی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وتر کی نماز کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. کھڑے اگر قدرت ہے، آنکھوں میں جان ہے تو کھڑے کھڑے پڑھیے وہ نماز. ٹھیک ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 2 فرض ہو گیا ہمارا. تیسرا کیا تھا؟ تیسرا فرض کون سا تھا؟ آواز سے، زور سے آواز دے. بھول گئے؟ زور سے بتایا تھا کہ سب کو یاد ہے. قرات. ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ ہو گئی، قیام ہو گیا. تیسرا فرض نماز جو ہے وہ قرات ہے. قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو. یعنی دوسرا لفظ جو ہم ادا کریں الحمدللہ رب العالمین، ہر الفاظ جو ہے واضح طور پر ممتاز ہو، پتہ چلے گا کہ اس نے یہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے. ظہر کی سنتیں ہیں یا دوسری سنتیں جو ہیں اس میں اتنی آواز سے قرأت کریں کہ خود انسان اپنے کان سے سن لے. اتنی آواز سے بھی نہ کریں کہ برابر نہ سن. اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ آپ خود سن لیں. ٹھیک ہے، اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر آہستہ کہ خود نے نہ سنی اور کوئی رکاوٹ مثلاً شور غل یا شکل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. کوئی شخص آیا نہیں تھا جی اللہ
और दिल में पढ़ा पता ही नहीं, और दिल में पढ़ना है, आवाज़ आई नहीं किताब पर, तो ऐसे शख्स की नमाज नहीं होगी। इतनी आवाज़ से पढ़ना लाजिम है कि खुद सुन सके, ठीक है। अगरचे खुद सुनना ज़रूरी है, मगर ये भी एहतियात रहे कि सिर्री यानी आहिस्ता क़िराअत वाली नमाज़ों में क़िराअत की आवाज़ दूसरों तक ना पहुँचे। इसी तरह तस्बीहात वगैरह में भी ख्याल रखिए। नमाज के अलावा भी जहाँ कुछ कहना या पढ़ना मुकर्रर किया है, इससे भी यही मुराद है कि कम अज़ कम इतनी आवाज़ हो कि खुद सुन सके। मसलन तलाक देने, आज़ाद करने या जानवर ज़िबा करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लेने में इतनी आवाज़ ज़रूरी है कि वो खुद सुन सके, ठीक है। दुरूद शरीफ वगैरह आवाज़ पढ़ते हुए भी कम अज़ कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि खुद सुन सके, जभी पढ़ना कहलाएगा। हमें हाथ में तस्बीह लीजिए, हमारे ना होठ मिल रहे हैं ना ज़बान चल रही है, तस्बीह चल रही है, ये पढ़ना नहीं कहलाएगा। आप ज़बान से अदा करेंगे, आपकी बात सुनेंगे तो ये पढ़ना कहलाएगा। दिली दिल में आप पढ़ें तो ये पढ़ना नहीं कहलाएगा, ठीक है। मुतलकन एक आयत क़याम में मुतलकन एक आयत पढ़ना फर्ज़ कि 2 रकातों में और वितर दोनों रकातों फर्ज की 2 रकातों में एक आयत का पढ़ना ये फर्ज है, और वितर और सुनन और नवाफिल की हर रकात में इमाम और मुनफरिद यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाले पर फर्ज है। फर्ज नमाज अदा कर रहे थे तो उसमें पहली और दूसरी रकात में क़िराअत करना फर्ज है। सुन्नत अदा कर रहे हैं, नफल अदा कर रहे हैं या वितर पढ़ रहे हैं तो उसमें तमाम रकातों में क़िराअत करना ये फर्ज है। अच्छा, जैसे 4 रकात हमने ज़ोहर की पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, उसके बाद सूरत बनाई, फिर दूसरी रकात में ये, तीसरी रकात में भी इस तरह से, चौथी रकात में भी इस तरह से, ये सुन्नतों में अदा की जाएगी। अच्छा, अगर फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो फ़र्ज़ में फ़कत पहली रकात में हम के बाद सूरत मिलाएंगे और दूसरी रकात पर हम के बाद सूरत मिलाएंगे, क़िराअत करेंगे। ये सिर्फ फ़र्ज़ के लिए है, बाकी सुन्नतों में सारी नमाज़ों में सारी रकातों में मुकम्मल पढ़ेंगे। मुक़्तदी को नमाज में क़िराअत जायज़ नहीं है। इमाम के पीछे अगर खड़े हैं तो उस सूरत में क़िराअत नहीं की जाएगी, मुक़्तदी क़िराअत नहीं करेगा, ना ही सूरत फातिहा पढ़ेगा और ना सिर्री यानी आहिस्ता क़िराअत वाली नमाज में, ना जारी यानी बुलंद आवाज़ से क़िराअत वाली नमाज में। इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए भी काफ़ी है। फ़र्ज़ की किसी रकात में क़िराअत ना की या फ़कत एक नमाज में की तो नमाज फासिद हो गई। नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, तन्हा अदा कर रहे थे या आप खुद पढ़ा रहे थे, आपने 2 रकात में आपका क़िराअत करना ये फ़र्ज़ था, आपने 1 रकात में क़िराअत की, 1 में नहीं की तो आपकी नमाज नहीं होगी। तन्हा नमाज का भी मसला है और नमाज पढ़ाने का भी एक मसला है, तो दोनों रकात में क़िराअत करना फ़र्ज़ है, ठीक है। फ़र्ज़ों में ठहर ठहर कर क़िराअत करें और तरावी में मुतवस्सित अंदाज पर और रात के नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है, मगर ऐसा पढ़े कि समझ में आ सके, यानी कम से कम मद का जो दर्जा कारियों में रखा है उसको अदा करे, वरना हराम है। इसलिए कि तरकीब से यानी ठहर ठहर कर कुरान पढ़ने का हुक्म है। आजकल के अक्सर उपवास कराम इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है, फ़कत ये समझ में आ रहा है तो रहीम करीम आखिर के अल्फाज समझ में आ रहे हैं, तो इतनी तेज़ी से ना पढ़ें कि अल्फाज समझ ना आए, इतनी आहिस्ता से भी ना पढ़ें कि पीछे वाला कहे कि भाई तो बहुत लंबी नमाज हो जाएगी और क़िराअत जैसे उसने क़िराअत के मुकाबले होते इस तरह से पढ़ना शुरू कर। एक दरमियानी रविश इख्तियार करते हुए नमाज अदा करें का ये फ़र्ज़ का मसला है। तरावी में थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन वो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि समझ आ सके, और कुरान का जो हमारा एक अदब है, एक तरतीब जो जारी होती है, जो हुक्म है पढ़ने का, वो एक कायम रहे, ठीक है। यहाँ पर हमारे कितने फराइज़ हो गए?
کتنے ہو گئے نماز سے بتائیں؟ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا ہے اپنا رکوع۔ رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اتنا ہاتھ پہنچائے کہ رکوع تک پہنچ جائے، یہ ادنا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ پورا درجہ کیا ہے؟ پورا مکمل طور پر اس طرح سے جانا، یہ مکمل درجہ ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکا ہو، ٹھیک ہے۔ تو رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور پورا یہ کہ پیٹھ بالکل سیدھی بچھا دے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے 4 فرض ادا ہوئے۔ 5واں ہے سجود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے حکم ہوا 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور منہ اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پنجوں، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اس میں دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، دونوں گھٹنے، ٹھیک ہے، دونوں پنجے اور یہ سر، ٹھیک ہے۔ اس میں کہاں کیا لگانا ہے وہ آگے بتاؤں۔ تو یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، کسی نے 1 مرتبہ سجدہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، 2 مرتبہ سجدہ کرنا نماز میں یہ فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی اس کا جمنا ضروری ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ کسی نرم چیز مثلاً گھاس جیسے کہ باغ کی ہریالی، روئی یا قالین یا کارپیٹ وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ قالین پر یا گھاس پر، عموماً تو قالین پر مساجد میں قالین ہوتے ہیں، قالین پر سجدہ کیا اور پیشانی سے اتنا دبایا کہ اب دبانے سے مزید دبے گا نہیں، تو یہ آخری حد ہے پیشانی کو سجدے میں رکھنے کی۔ تو اس طرح سے اگر رکھیں گے تو یہ سجدہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے اگر دبایا نہیں، فقط سر ایسی رکھ لیا اور ایسی اٹھا لیا کارپیٹ پر، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ آج کل مساجد میں کارپیٹ بچھانے کا رواج پڑ گیا ہے، بلکہ بعض جگہ کو کارپیٹ کے نیچے مزید فوم بچھا دی جاتی ہے۔ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح دب جائے ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی، ناک کی ہڈی ہے نا، سجدے میں منہ کا حکم ہوا ہے نا، یہ پیشانی اور یہ ناک کی ہڈی، ناک کی نوک میں ناک کی ہڈی ہے نا، اس کو لگانے کا حکم ہے۔ اس کو سختی اس طرح سے لگائے کہ ناک کی ہڈی پر اور پیشانی پر سختی محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، دوبارہ سے لوٹانا پڑے گی۔ کمانی دار یعنی اسپرنگ والے گدے یا پیشانی وہ نہیں جمتی، لہٰذا ایسی چیز پر نماز نہیں ہوگی۔ گدے پر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، موٹا فوم ہے یا اسپرنگ والا ہے تو اس پر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پر ہمارے کتنے فرض ہو گئے؟ 5۔ چھٹا ہے قعدہ آخرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ قعدہ آخرہ اس کو کہتے ہیں، قعدہ آخرہ میں بیٹھے اور اس میں تشہد رسولہ تک آپ نے ادا کر لی، اتنا قعدہ آخرہ میں بیٹھنا، یہ پورا قعدہ آخرہ کہلاتا ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا وہ بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں
دوسری پر نہیں بیٹھا تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض بالکل باطل ہو جائے گا، فرض ادا نہیں ہوگا ان صورتوں میں۔ مغرب کے علاوہ اور نماز میں ایک رکعت مزید ملا ہے، اس میں کیا کہ 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کی نیت آپ نے کی، 4 رکعت میں چوتھی رکعت پر آپ کو قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا تھا، اب آپ بیٹھنا بھول جائیں گے، قیام میں کھڑے ہو گئے، آپ نے قیام میں پوری تلاوت بھی کر دی، رکوع میں چلے گئے، چل سے زیادہ ارے وہ قاعدہ آخرہ کرنا تھا مجھے تو آخری رکعت ہی نہیں، واپسی قاعدہ آخرہ میں چلے گئے، وہاں سے جب تک 5ویں رکعت کا آپ سجدہ نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے لوٹنے کا حکم ہے، لوٹے وہاں پر سجدہ صاحب کریں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، نماز آپ کی 5ویں رکعت کا آپ نے سجدہ کر لیا، پھر آپ اس میں ایک اور یاد رکھیں کہ آپ نے کیا نہیں تھا 5ویں کا سجدہ کر لیا، اب آپ اس میں ایک رکعت اور ملائیں، 6 رکعت لے کے آپ کی، وہ 6 رکعت میں آپ کی پھر ہو جائے گی، فرض جو ہے آپ نے تمہارا سجدہ، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہے آخری خروج بسنتہ یعنی قاعدہ آخرہ، قاعدہ آخرہ آپ نے کر دیا، قاعدہ آخرہ کے بعد جو سلام دیتے ہیں اس کو خروج بسنتہ کہا جاتا ہے، بعد سلام قاعدہ آخرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن یا ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے، اس کو خروج بسنتہ کہتے ہیں، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الادا ہوگی۔ سلام آپ نے قاعدہ آخرہ کیا، تحیات پڑھی، دوسری پڑھا، دعا پڑھی، اس کے بعد آپ نے سلام کہنا تھا، یہاں پر آپ کی نماز ہو گئی مکمل، اب آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیر کر نکلے تب درست نماز ہو گئی، آپ نے نماز مکمل کر لی، آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا، بات کرنا شروع کر دی، تو واجب الاعادہ ہوگی نماز، آپ نے دوبارہ نماز سے باہر کیسے نکلنا ہے، سلام پڑھتے ہوئے ہی نماز سے باہر نکلنا ہے۔ اچھا، اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، ہم نے یہاں پر نماز کی فرائض شرائط سے پہلے ہم نے وضو، پھر غسل، پھر نماز کے فرائض شرائط نے سیکھا، پاکی ناپاکی کے مسائل جو ہے، وضو کے جو ہے مسائل نے سیکھے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ سنیں، پھر ہم نے نماز کے مسائل سنے۔ اب انشاءاللہ ہم نماز کا پریکٹیکل کریں گے، لیکن وہ کل کریں گے، ٹھیک ہے، کل ہم انشاءاللہ کو سب پڑھائیں گے اور سب پر آ کر اپنی نماز درست کریں گے۔ سیکھنے کا جو وقت ہے نا، کوئی عمر نہیں، انسان جب چاہے، جب یاد آتا ہے کہ اچھا میں آپ سیکھتا ہوں تو سیکھنا چاہیے، اور علم دین میں کسی بھی قسم کی آر محسوس، کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ علم دین ہم دیکھیں تو ہمارے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کس عمر میں جا کر سیکھا، اصحاب صفہ جو کہلاتے ہیں، اگر ان کی عمریں تعداد، ان کی عمر کی تعداد جو لگائی جاتی ہے، ان کی عمریں کتنی تھی، کسی کی 40 سال، 50 سال، 60 سال، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ ایک میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے دیکھ رہا تھا کلپ میں، ایک عیسائی پادری، اس کی عمر غالباً 72 سال، عیسائی پادری 72 سال کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے عالم کورس کیا، وہ عالم بن گیا۔ تو علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور سکھانے والا چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو، تو سیکھنے والا ایسا نہیں کہ وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ علم کی بات ہے، علم سیکھنا سب پر فرض ہے، اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ اپنے ضروریات میں زندگی کو گزارنا اس کے لیے آسان ہو۔ اگر اس نے شادی کی تو شادی کے علم اس کا سیکھنا فرض ہے، طلاق کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے، بچوں کی پرورش کرنے کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے، زوجہ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام علم سیکھنا فرض ہے ہم پر، لیکن ہم علم سے دوری کی بنا پر ان تمام چیزوں سے دور ہیں۔ تو ہر سال شوال کے مہینے میں
درس نظامی عالم کورس کے داخلے شروع ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی داخلے لیجیے۔ اب اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس صبح میں وقت نہیں ہے، صبح آپ جاب ہے یا آپ کا کاروبار ہے، تو رات میں بھی ایسی اکیڈمیز کھول دی گئی ہیں ہماری دعوت اسلامی کی طرف سے بھی۔ الحمدللہ رات میں عالم کورس کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں داخلہ لیں۔ صرف رات میں 2 گھنٹے، رات میں آپ 2 گھنٹے، سارا دن آپ کام کے لیے نکالیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نکالیں، لیکن صرف رات میں 2 گھنٹے اگر آپ ان میں دین کے لیے نکال لیں گے تو عالم کا مقام ایسا ہے کہ روز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے فیصلے فرمائے گا نا، تو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، علماء وہاں پر کھڑے ہوں گے اور علماء گھبرا رہے ہوں گے، مالک ہم نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا تھا، ہم نے تیرے دین اسلام کی خوب خدمت کی، ہمارے لیے حصہ نہیں ہے، ہمارے لیے جنت نہیں ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، نہیں میرے محبوب کے علماء تم ٹھہرو، تمہارے لیے تو بڑا مقام ہے، جاؤ جہنم کی طرف، اور جن لوگوں نے تمہیں سلام کیا، تمہاری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، اگرچہ تمہارے لیے اس شخص کے دل میں ذرا سی بھی محبت تھی، نگاہ اس کو جہنم سے ڈالو، جنت میں شفاعت کرو اس کی۔ تو عالم کا مقام یہ ہے۔ تو اگر ہم نہیں کر سکتے درس نظامی عالم، ہم نہیں بن سکتے، تو ہم اپنی اولاد کو ضرور بنائیں، ہمارے خاندان میں کم از کم ایک تو شخص ہو ایسا جو عالم ہو، تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ ہمیں انشاءاللہ سوال کے مہینے میں اگر جو اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ رات والے میں چاہتے ہیں، اچھا اس میں کوئی پابندی نہیں کیا، میں پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہوں تو میں کیسے جاؤں گا درس نظامی کرنے کے لیے، میں ٹوپی نہیں لگاتا، میں تو دنیا دار شخص ہوں، میں تو یہ شیخ ہوں، میں کیوں جاؤں، میں کیسے جاؤں گا، میں جاؤں گا تو لوگ وہاں پر مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، تو ایسا بھی نہیں۔ آپ جیسی بھی حالت میں آپ آ جائیں، جب آپ آ جائیں گے نا، جب علم کی نورانیت آپ کے دل میں داخل ہونا شروع ہوگی نا، تو آٹومیٹکلی آپ خود چینج ہوں گے، آپ کا خود دل چاہے گا یار میں داڑھی رکھ لوں یار۔ آپ حدیثیں بار بار حدیثیں پڑھیں گے، جب آپ بار بار حدیثیں سنیں گے تو آپ کا دل خود اندر سے آپ کا ضمیر ملامت کرے گا، نہیں یار میں داڑھی رکھ لینی چاہیے۔ جب آپ اتنے سارے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے، سارے لوگ جب آپ چہرے پر دیکھیں گے یار اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، میرے نہیں ہے یار، میں بھی رکھ لیں گے، تو وقت ہوگا ایسا تبدیل اپنے آپ کو آپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو آپ جیسے بھی ہیں آپ بس آ جائیں، درس نظامی کی طرف آ جائیں، عالم کورس خود بھی کریں، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی وسعت دی، پیسہ دیا ہے آپ کو اتنا، تو آپ کسی ایک لڑکے کو جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کو مہیا کرنا، صرف کچھ نہیں بچوں کا عالم کورس کرنا ہے، تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں، تمہاری کتابیں جو ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، تمہاری ساری کتابیں، تمہارے سارے اخراجات کو میں برداشت کروں گا، تم بس عالم کا کورس کرو۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا، کسی بھی ایک شخص کو عالم بنا دیا، تو میں نے فضیلت بتائیے، ایک فضیلت ہے صرف عالم کہ وہ شفاعت کرے گا، ایسی کئی فضیلتیں ہیں علماء کی، بہت فضیلتیں ہیں۔ عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عالم کا سونا بھی عبادت ہے، عالم کا چلنا بھی عبادت ہے۔ ایک عابد ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے اور ایک عالم ساری رات سوتا رہے، تب بھی وہ عابد جو ہے نا وہ عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، بڑا مقام ہے۔ تو گزارش یہی ہے انشاءاللہ سوال کے بعد داخلے جاری ہوں گے، جو حضرات داخلہ لینا چاہیں وہ ہمارے امام صاحب سے رابطہ کروا لیں، مجھ سے رابطہ کروا لیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے، جہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہاں پر اس طرح کا مدرسہ ہے، یہاں پر اس طرح کا جامعہ ہے، یہاں پر اس طرح کی اکیڈمی ہے، آپ کو جہاں بھی داخلہ لینا ہو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کا داخلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا قابل آپ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے بڑا مجمع ہے، بند ہو گیا، تقریر دینے والے نے مخالف سے نہیں دی، پیچھے جو ترجمہ ہے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ جو مکبر ہے نا، اس کی پہلے تکبیر سنے ہو کہ وہ مکبر تکبیر کیا کہہ رہا ہے۔ اگر مکبر نے ایسا پوچھ رہے ہیں کہ
اگر جسے مائک بند ہو جاتا ہے اور پیچھے بڑا مجمع ہے اور کسی مکبر نے آواز لگائی اللہ اکبر اس طرح سے، تو پیچھے نماز والوں کا کیا ہوگا؟ پیچھے نماز والے جو ہے اگر وہ سنے اس کی تکبیر اس طرح کی جو اس نے غلط کہی ہے، تلفظ غلط کہا ہے، تو انتظار کرے کسی دوسری تکبیر کا، یا پھر وہ خود جو صحیح جانتا ہے وہ خود تکبیر کرے، ورنہ جس نے اس طرح کی تکبیر کہی ہے اس کی تو نماز گئی گئی، جو اس کی تکبیر پر رکن ادا کرتا جائے گا اس کی بھی نماز نہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ مکبر کو بھی ایسا ہونا چاہیے جس نے مسائل سیکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم